اچھا، تو آج ہم قرآن کے ایک بہت ہی گہرے اور اہم تصور پر بات کرنے والے ہیں۔ وہ تصور ہے بر، اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا مطلب جو ہم عام طور پر نیکی یا اچھائی سمجھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وسیع اور گہرا ہے۔ تو آئیے شروع ہی ایک سوال سے کرتے ہیں، نیکی آخر ہے کیا؟ اور کیا صرف ایک اچھا انسان ہونا ہی کافی ہے؟ یہ سوال ہمیں اس تصور کی تہوں کو کھولنے میں مدد دے گا جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی ہم لفظ بر سنتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں فوراً اس کا ترجمہ آتا ہے نیکی یا تقوی، اور یہ غلط بھی نہیں ہے۔ یہ اس لفظ کا سب سے عام مفہوم ہے جس سے ہم میں سے اکثر لوگ واقف ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک لفظی ترجمہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے وسیع مفہوم کو پوری طرح سے بیان کر پاتا ہے، یا اس کی حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے؟ اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس لفظ کی جڑ تک جانا پڑے گا۔ بر اصل میں عربی کے لفظ بر سے نکلا ہے، اور بر کا مطلب ہوتا ہے وسیع و عریض خشکی یا زمین، بالکل ایک براعظم کی طرح پھیلی ہوئی۔ اب یہاں پر ایک بہت دلچسپ موازنہ ہے۔ دیکھیں، عربی میں جس طرح بحر کا لفظ سمندر کی وسعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، بالکل اسی طرح بر کا لفظ زمین کے پھیلاؤ اور وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی دونوں لفظوں میں جو ایک چیز مشترک ہے وہ ہے وسعت کا تصور۔ تو اس لفظی جڑ سے جو اہم نقطہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ بر کسی معمولی چھوٹے سے ذاتی عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسے عمل کو بیان کرتا ہے جس کے اثرات اور جس کے فائدے بہت وسیع ہوں، دور تک پھیلنے والے ہوں۔ اس فرق کو ذرا ایسے سمجھتے ہیں۔ ایک طرف کوئی ایسا عمل ہے جس کا فائدہ صرف کرنے والے کی ذات تک محدود رہتا ہے، دوسری طرف بر کا تصور ہے جس کا فائدہ پورے معاشرے تک پہنچتا ہے، اور کبھی کبھی تو آنے والی نسلوں پر بھی اس کے مثبت اثرات پڑتے ہیں۔ اسی لیے صرف نیکی کا ترجمہ اس کے ساتھ پورا انصاف نہیں کرتا۔ چلیں کچھ ٹھوس مثالیں دیکھتے ہیں جس سے بات بالکل صاف ہو جائے گی۔ سوچیں، ایک خیراتی ہسپتال قائم کرنا، یا مسافروں کے لیے کوئی راستہ بنانا، یا ایک کنواں کھدوانا جس سے نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی فائدہ اٹھائیں۔ یہ سب وہ کام ہیں جن کا اثر بہت بڑے پیمانے پر اور اجتماعی ہوتا ہے۔ اب ہم اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن خود بر کی تعریف کیسے کرتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں سورۃ البقرہ کی آیت 117 کو دیکھنا ہوگا، جو ہمیں اس کا ایک مکمل خاکہ فراہم کرتی ہے۔ اور آیت کا آغاز ہی ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنے سے ہوتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بر محض کوئی ظاہری رسم نہیں ہے، یعنی صرف مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا بر نہیں، اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ تو پھر حقیقی بر کیا ہے؟ یہ دراصل ایمان، عمل اور سماجی ذمہ داریوں کا ایک مربوط اور مکمل نظام ہے۔ یہ الگ الگ ٹکڑوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک جامع طرز زندگی ہے۔ یہ آیت بر کو 5 ستونوں پر قائم کرتی ہے۔ پہلا ہے سچا ایمان، دوسرا اپنا مال معاشرے کے ضرورت مند طبقوں پر خرچ کرنا، تیسرا عبادتوں کا قیام یعنی نماز اور زکوٰۃ، چوتھا اپنے تمام وعدوں اور معاہدوں کو پورا کرنا، اور پانچواں ہر طرح کی مشکل میں، چاہے غربت ہو، بیماری ہو یا جنگ، صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا۔ اور یہ جو دوسرا ستون ہے یعنی مال خرچ کرنا، اس کی وسعت پر ذرا غور کریں۔ اس میں صرف غریب نہیں بلکہ رشتہ دار، یتیم، مسافر اور یہاں تک کہ قیدیوں کی آزادی بھی شامل ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا مقصد معاشرے کے ہر کمزور طبقے تک پہنچنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بر ایک ایسی طاقتور سماجی قوت ہے جس کی بنیاد خالص ایمان پر ہے، اور جس کا حتمی مقصد صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی فلاح و بہبود ہے۔ لہٰذا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ بر اچھے کاموں کی صرف ایک لسٹ نہیں، بلکہ یہ ایک واحد مربوط فریم ورک ہے، ایک ایسا نظام جو معاشرے میں حقیقی اور دیر پا مثبت تبدیلی لانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور آخر میں یہ سارا تجزیہ ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ ہمارے اپنے اعمال کا دائرہ کتنا وسیع ہے؟ کیا وہ صرف ہماری ذات تک محدود ہیں، یا ان میں وہ وسعت ہے جسے بر کہا جا سکتا ہے؟